أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کافروں پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا اور پھر قرآن پاک کو بطور تبیان کے کہ ہر چیز اس قرآن میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 امور کو ذکر فرمایا اور یہ 6 امور ایسے ہیں کہ جو پورے اسلام کا نچوڑ ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت یہ آیت ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف اسی آیت پر عمل کر لے، اس آیت کو اپنے زندگی میں لے آئے تو وہ مکمل طور پر اسلام پر کاربند ہو جائے گا۔ اور کئی صحابہ کرام اس آیت کے اترتے ہی اس آیت کو سن کر ہی وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت صرف پڑھی گئی ان کے سامنے تو انہوں نے اسے سنا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت اقسم سیفی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، وہ اس آیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ گویا کہ اسلام کی یہ جامع ترین آیت ہے اور اسلام کا سارا نظام اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روکا گیا۔ پہلی چیز ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ انصاف۔ عدل کا معنی ہے برابری۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور عدل جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بقا کی واحد ضمانت وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ کہیں سے عدل اٹھ جائے تو وہاں پر ظلم آ جاتا ہے۔ عدل کا متضاد ظلم ہے، عدل اٹھ جائے تو پھر اس کے جگہ پر ظلم آ جاتا ہے، اور ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب فسادوں سے بڑا فساد ظلم ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی ریاست، معاشرہ، ملک کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے۔ وہاں کے سارے لوگ اگر کافر ہیں تب وہ باقی رہ سکتا ہے، اللہ اسے ہلاک نہیں کرتا۔ لیکن جہاں پر ظلم آ جائے کسی بھی معاشرے میں، کسی ریاست میں، کسی بھی جگہ پر، تو ظلم کے ساتھ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ریاست باقی نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا ظلم سے منع فرمایا اور ظالموں کا عبرتناک انجام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جن جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ نے ان کے تذکرے قرآن میں کیے کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ صرف وہ ظالم یا مظلوم متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف تھا کہ اس کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنگلی جانوروں پر بھی ہوتا تھا۔ بکریاں اور بھیڑیے ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی چرواہے کے ریوڑ پر
بھیڑیے نے حملہ کر لیا اور اس کی بکری مار ڈالی، تو وہ شخص بجائے بکری چھڑانے کے وہاں چیخیں مار مار کر رونے لگ گیا۔ تو کہنے والوں نے کہا روتا کیوں ہے، بکری کھا لی، اسے چھڑوا لیتا۔ اس نے کہا میں بکری کے کھا جانے پر نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہمارے امیر المومنین تھے وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو گئے۔ اس نے کہا جنگل میں تجھے کس نے بتا دیا کہ عمر بن عبدالعزیز مر گئے؟ تیرے پاس کون سا قاصد آیا ہے، کون سا پیغام آیا؟ اس نے کہا کوئی قاصد کوئی پیغام نہیں آیا، جب تک عمر بن عبدالعزیز زندہ تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، تو یہ جنگل میں بکریاں اور بھیڑیے یہ سارے اکٹھے ہی پھرتے تھے، کوئی بھیڑیا کسی بکری پہ حملہ آور نہیں ہوا۔ آج ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ عادل حکمران جو تھا ہمارا وہ چلا گیا، اسی لیے بھیڑیے نے حملہ کیا۔ تو تحقیق کی گئی، عین اسی وقت عمر بن عبدالعزیز کی روح پرواز کی تھی، وہ فوت ہوئے تھے عین اسی وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم سے صرف ظالم اور مظلوم صرف دو متاثر نہیں ہوتے کہ ظالم کو فائدہ پہنچ گیا اور مظلوم کا نقصان ہو گیا، نہیں، ظلم سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، ظلم سے پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، ظلم سے جو ہے وہ جانور متاثر ہوتے ہیں، مچھلیاں متاثر ہوتی ہیں پانی کے اندر، بلوں کے اندر کیڑے مکوڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو عدل جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، انصاف بنیادی چیز ہے، جہاں عدل قائم ہو وہ معاشرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک تو عدل یہ ہے انصاف، اور دوسرا عدل عدالتی نظام، جہاں پر عدل کی منڈی لگی ہوئی ہے، جو آدمی جتنا امیر ہے وہ اپنے لیے اتنا جلدی عدل خرید لے گا، گویا عدل دیا نہیں جاتا، عدل بیچا جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ ظالم ہو کر بھی عادل ثابت ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مظلوم ہو کر بھی ظالم بن جاتا ہے۔ کیسا نظام عدل ہے ہمارا؟ ایک آدمی ہے، اس پر ظلم ہوا اور دوسرا ظالم ہے، اب جب وہ مظلوم فریاد رسی کے لیے جاتا ہے عدالت میں انصاف والوں کے پاس، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے، اپنے اوپر ظلم ثابت کرنے کے لیے اسے بھی پیسے لگانے پڑتے ہیں، اسے بھی وکیل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی بھی تاریخیں چلتی رہتی ہیں، حالانکہ سب کو بھی معلوم ہے کہ یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کو مارا گیا، اس کا مال ہتھایا گیا، اس کی اولاد کو قتل کیا گیا، سارے ثبوت اور شواہد موجود، لیکن تب بھی کیا ہوتا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں لگتی ہیں، پھر جو زیادہ ریٹ لگا دے عدل کا، انصاف کا، تو اسے وہ مل جاتا ہے۔ وہ ایک عورت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بوڑھی اماں اپنا کیس لے کر عدالت کے اندر گئیں، غریب تھی، پاس کچھ بھی نہیں تھا، وکیل نہیں کیا، تو جا کر ڈائریکٹ اس نے جج کو سنانا شروع کیا۔ تو جج نے کہا کہ اماں جی تم وکیل کر لو، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، آپ کوئی وکیل کر لو، وکیل آ کر مجھے سمجھائے۔ تو اس بوڑھی عورت نے ہمارے اس نظام عدل کے منہ پر کالک ملتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ جج صاحب سمجھ آپ کو نہیں آتی اور وکیل میں کروں، سمجھ میری بات آپ نہیں رہے اور وکیل میں کروں، آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ وکیل کر لیں کہ وہ آپ کو سمجھا دے، اس میں میری غلطی تو نہیں ہے۔ تو یہاں ججوں کو سمجھانے کے لیے وکیل پہ وکیل بدلے جاتے ہیں، پھر پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ وہ جج بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جو اونچے درجے کا وکیل ہوتا ہے، آدھے جج کو دے دے، آدھے خود رکھ لے، اس کی بات وہ جج جلدی سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ کسی بھی معاشرے کی تباہی کی واحد ذمہ دار ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، نیکی کا۔ احسان کیا ہے؟ نیکی، نیکی کے اندر اخلاص، ہر کام، ہر فعل نیکی کے جذبے سے کرنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تیسری چیز جس کے کرنے کا حکم دیا، جو قرابت کے رشتہ دار ہیں، جو قرابت کا جن کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ ان کی ضروریات میں مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو دو، ان کا خیال رکھو۔ یہ تین چیزیں کرنے کا حکم دیا، اور تین چیزوں سے منع کیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشا کہتے ہیں کھلی برائی کو، اور
منکر کہتے ہیں عام برائی کو، اور بغی کہتے ہیں ظلم کو۔ فحاشی اور عریانی جس معاشرے کے اندر آ جائے تو اخلاقی طور پر وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غیرت کیا ہے، بغیرتی کیا ہے۔ جہاں فحاشی اور عریانی آ جائے تو یہ سارے تصورات ختم ہو جاتے ہیں، یہ ساری اصطلاحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے حیائی چیز ہی ایسی ہے کہ وہ انسان سے اس کی انسانی خصلتیں چھین لیتی ہے، اور پھر جانوروں والی خصلتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غیرت کیا ہے، حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے۔ جہاں پر یہ فحاشی آ جائے، عریانی آ جائے، منکرات آ جائے، تو فرمایا اللہ منع کرتا ہے تمہیں ظاہری کھلی بے حیائی سے بھی، والمنکر مطلق برائی سے بھی، والبغی اور حد سے تجاوز کرنے سے، ظلم کرنے سے بھی اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں یہ نصیحتیں کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔